الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. صدق اللہ العظیم. وقال موسیٰ، اچھا یہ تو ہو گیا تھا. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، اتا یأتی آنا، نبأ الذین ان لوگوں کی خبر، من قبلکم جو تجھ سے پہلے تھے. کیا نہیں آئی آپ تک ان لوگوں کی خبر جو تجھ سے پہلے تھے؟ قوم نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد عادیوں کی، وثمود اور سمودیوں کی، والذین من بعدہم اور ان لوگوں کی جو اس کے بعد ہے. لا يعلمهم الا اللہ، نہیں جانتا ان کے بارے میں اللہ کے سوا. جاءتهم رسلهم، آئے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ. فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے کر دیے اپنے ہاتھوں کو ان کے منہ میں. رد یرد لوٹانا، کر دینا. ایدیہم ید ان کی جمع، فی افواہن افواہ فم ان کی جمع منہ. وقالو اور انہوں نے کہا، انا کفرنا، یقیناً ہم نے انکار کیا، ہم نے کفر کیا، یعنی ہم نہیں مانتے. بما ارسلتم، اس چیز سے، ارسلتم بھی کہ جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو. وَإِنَّا لَفِي شَكٍ، اور یقیناً ہم شک میں ہیں. مما تدعوننا، اس چیز کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو. تدعوننا، تم دعوت دیتے ہو، الیہ، اس کی طرف، جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو. فی شک مریب، خلجان والے شک میں. شک کہتے ہیں دو چیزوں میں سے آدمی اس جھنجھٹ میں پڑ جائے کہ ان میں سے کون سا ہے کون سا نہیں ہے، اس کو شک کہتے ہیں. اور یہی ریب بھی اسی کے قریب ہے. شک مریب کا مطلب ہو گیا، یہ تاکیدی کے لیے استعمال ہوا، یعنی بہت زیادہ شدید شک، بہت زیادہ شک کے لیے پھر کہیں گے فی شک مریب. یہ مریب شک ان کی صفت ہے. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا، اور یہاں اللہ رب العزت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار کو مخاطب کرتے فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس اس سے پہلے قوموں کی خبریں نہیں آئی. یعنی من جملہ کچھ خبریں اگرچہ اختصار کے ساتھ ہوں، ان کو معلوم تھی پچھلی امتوں کے. تو ان سب کے بارے میں مجموعی طور پر یہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العزت نے جو انبیاء بھیجے، رسول بھیجے امتوں کی طرف، تو یہاں علم اور جہالت کا مقابلہ ہمیشہ سے چلتا آیا ہے. اور تقریباً ان کے اعتراضات، ان کے لڑنے جھگڑے کا انداز، یہ سب مشترک تھا ان کا. تو اس لیے ان کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اس سے پہلے بھی تمہیں پتہ ہے، ان کا انجام بھی تمہیں پتہ ہے کہ انہوں نے انبیاء کے ساتھ ٹکر لی اور اپنے جہالت پر قائم رہے، حق کو تسلیم کرنے سے انکار کیا. تو ایسا ہوتا رہا، نبی اپنے کام پر رہا اور وہ لوگ پھر تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے، وہ تباہ ہو گئے. تو یہی سلسلہ
جب آپ کو معلوم ہے تو آج نبی تمہارے پاس آیا ہے تو اس کے ساتھ بھی تم وہی ٹکر لیتے ہو اسی طرح کی. الم یاتکم نبأ الذین کفروا نبأ الذین من قبلکم، ان لوگوں کی خبر تجھ تک نہیں پہنچی ہے تم لوگوں تک. وہ کون سے لوگ؟ قوم، یہ بدل ہے پھر، قوم نوح کی قوم، وعاد وعاد اور عادی. عاد بذات خود ایک قوم تھی، ایک قبیلہ تھا. وثمود، سمودی بھی ایک قوم اور ایک قبیلہ تھا. والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو اس کے بعد آئے ہیں، یعنی ان سمودیوں کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے لوگ آئے، ان کا آپس میں مقابلہ اور ٹکر ہوتا رہا. ان کے بارے میں فرمایا کہ لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ان کی کوئی خبر نہیں ہے. یعنی انبیاء تو لاکھوں کے حساب سے آئے، جو قرآن اور احادیث میں جن کا تذکرہ آتا ہے وہ بہت ہی کم ہے، اور اسے تاریخی روایات میں جو آتا ہے وہ بھی بہت کم ہے. تو وہ کون آیا تھا، کس وقت آیا تھا، کس قوم کے پاس آیا تھا، اس کے بارے میں ان کی تعداد اور ان کے حالات صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور یہاں کوئی تفصیل بھی نہیں بتائی، کیونکہ وہ تفصیل جو ضروری تفصیلات تھی وہ ان قوموں کی بتائی گئی ہے. ہر ایک کی تاریخ معلوم ہونا کوئی ایمان اور یقین کے لیے ضروری نہیں ہے. جاءتہم، اب ان کی کیفیت کیا ہے؟ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان قوموں کے، عاد، سمود، قوم نوح اور اسی طرح وہ قومیں کہ جن کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم، ان کے رسول ان کی طرف آئے واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ. یہ رسول کی اضافت کبھی قوم کی طرف ہو جاتی ہے، کبھی اللہ کی طرف ہو جاتی ہے. تو اللہ کی طرف ہو تو مرسل، اللہ نے بھیجا ہوا. قوم کی طرف ہو تو کہ جن کی طرف بھیجا گیا ان کی طرف مرسل ہے. دونوں کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے. فردوا ایدیہم الی فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں کر دیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے ایک مطلب تو یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ قبول کرتے، ان کی بات روکنے کی کوشش کی کہ تم کسی تک بات مت پہنچاؤ. ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. جی بالکل، ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیے انہوں نے. کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ قبول کرتے اس کو، لیکن قبول کرنے کی بجائے انہوں نے کیا کر دیا کہ ان کی آوازیں دبانے کی کوشش کی کہ یہ حق بات آگے نہ پھیلا سکیں. یہ محاورہ اسی طرح کا عربی میں چلتا ہے. بعض حضرات نے اس کو یہاں بھی کر دیا فردوا ایدیہم فی افواہہم. یہ ہم دونوں ضمیر کا مرجع یہ قوم ہی ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ دیے. کیا مطلب اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ دیے کا مطلب ایک تو انگشت بدندان ہونا کہتے ہیں نا، حیران ہو کے یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کیا کرتے چلے آئے تھے، یہ نبی آ کر کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. تو ایک تو حیرت ہو گئی. اور ایک مفسر انہوں نے ایک اور بات بھی یہاں اس کے بارے میں کہی ہے، وہ بھی صحیح ہے، یہ تینوں صحیح پڑتی ہیں اس میں، کہ جب آدمی زور سے آواز دینا چاہتا ہے تو منہ پر ہاتھ رکھتا ہے. یہ اذان کے لیے بھی ہم آواز وہ کرتے ہیں نا، تیز آواز نکالنے کے لیے. تو انہوں نے مخالفت میں آوازیں دینا شروع کر دی کہ بھائی اس کی نہیں ماننی، اس کی بات نہیں سننی ہے. وقالوا انا کفرنا، یعنی یہ چیز انہوں نے جو کہا کہ انا کفرنا بما ارسلتم به، کہ جو چیز لے کر تمہیں بھیجا گیا، جس چیز کو دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے، ہم اس سے انکار کرتے ہیں. اس چیز کو زور چیخ کے لوگوں تک اس کی آوازیں سنانے لگی. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو ہم اس کے بارے میں پورے بہت زیادہ شک میں ہیں. تو یہ مطلب سمجھ میں آ گیا، آسان ہے نا. تینوں باتیں درست ہیں اور آیت میں فٹ بھی آ جاتی ہیں، لیکن پہلا والا جو کیا تشریح وہ زیادہ تر مفسرین نے اسی کو لیا ہے کہ خود تو بجائے اس کے کہ خود قبول کرتے ہیں، خود قبول تو کرنا دور کی بات ہے، لیکن دوسروں تک بھی بات پہنچانے کے لیے انہوں نے رکاوٹیں ڈال دی. قالت رسلہم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا. اب وہ انکار کس چیز کا کرتے تھے؟
اللہ کے بارے میں انکار کرتے تھے، یا تو بالکل ہی نہیں مانتے، یا مانتے تو اس کے ساتھ شریک مانتے تھے، یا پھر انبیاء نبی جو آتا ان کے پاس اس سے انکار کرتے تھے۔ قالت رسولہم، تو ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ افی اللہ شک، کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ یعنی جس کی عقل کھلی ہو اور کھلے دل و دماغ سے سوچے تو یہی بات کافی ہوتی ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی طرف ذرا دیکھو تو یہ ایسے ہی آیا ہے، کوئی نہیں ہے اس کو چلانے والا۔ ان کو پیدا کرنے والی ذات کے بارے میں تم شک کرتے ہو۔ عقلی طور پر ان کو اس طرف متوجہ کر دیا کہ فی اللہ شک، کہ اللہ کے بارے میں تم شک کرتے ہو۔ فاطر السماوات والارض، جو کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ ان آسمانوں کو ظاہر چیز آسمان بھی نظر آتی ہے اور زمین، اس کے تو ہر ذرہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے، ایک ایک ذرہ۔ لیکن یہاں صرف آسمانوں اور زمین کا ذکر کیا، کہ بڑی چیزیں یہی ہیں کہ ذرات، یہ ساری چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں، تو کہ جو ان کا پیدا کرنے والا ہے اس کے بارے میں تم شک کرتے ہو۔ یدعوکم لیغفر لکم، وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ وہ تجھے معاف کر دے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں میں سے۔ یعنی اللہ وہ ذات ہے جو رسولوں کو بھیج کر اپنے رسولوں کے ذریعے تمہیں اس طرف بلاتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف دے، ورنہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم ذرا بھی نافرمانی کرو۔ خود اگر کوئی نبی نہ آتا تب بھی آدمی عقلی طور پر موحد ہونا چاہیے، عقلی طور پر، کیونکہ یہ ساری کائنات کی چیزیں دیکھ رہا ہے، کائنات کی ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم اگر اس کی نافرمانی کرتے ہو تو پھر اللہ اسی وقت تمہیں نہیں پکڑتا، بلکہ تمہاری طرف دعوت دینے والا بھیجتا ہے، اور اس کو بھیج کر مقصد اس کا یہ ہے کہ جو غلطیاں تم سے ہوئی وہ تمہیں معاف کر دے اور تمہیں جنت والا بنا دے۔ اتنا رحیم ہے وہ۔ تو گویا یہاں رسالت کے ابھی وہ کر دیا کہ ہر رسول نے یہ بھی بتایا کہ اللہ نے احسان کیا ہے کہ اپنے رسولوں کو تمہاری طرف بھیج کر تمہیں متوجہ کیا کہ جس چیز کی طرف عقلاً تمہیں خود متوجہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہو سکے، نہیں ہوئے، گناہوں میں مبتلا ہو گئے، نافرمانیوں میں، شرک میں مبتلا ہو گئے، تو اب نبیوں کے ذریعے تمہیں متوجہ ہو کر لیغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایسے رحیم ذات اور ان پیغمبروں سے تم انکار کرتے ہو، ان میں شک شبہ کی باتیں کرتے ہو۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ایمان لانے کے بعد اللہ معاف فرما دیتا ہے سابقہ چیزوں کو، اور دوسری یہ بات بھی کہ اللہ معاف کرنے پر خوش ہوتے ہیں، اللہ معاف کرنے پر خوش ہوتے ہیں، ورنہ تو ہر انسان کو ابتدائی گناہ میں پکڑ لے اس کو، لیکن مہلت دے دیتے ہیں۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں مؤخر کرتا ہے ایک مدت معینہ مدت تک، یعنی فوراً ہی پہلے ہی وہلے میں آپ کے گناہوں پر آپ کو نہیں پکڑتا، بلکہ ایک حد تک تمہیں چھوٹ دیتا ہے کہ یہ کسی بھی وقت واپس آ جائے میری طرف۔ تو ایسے رحیم کریم ذات کہ جس کی طرف سے موت تمہارے اوپر یقینی ہے کہ مر کے اس کے پاس جانا ہے، اور جس کی پکڑ بھی یقینی طور پر ہو سکتی ہے، اور جس نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی طرف بھیج کر آپ کو گناہوں سے نکالنے کی رحمت فرمائی، اس ذات کے بارے میں تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، جواب ان رسول، دیکھو یہ سب رسولوں نے تو ایک ساتھ بھی نہیں تھے اور سارے قومیں بھی ایک ساتھ نہیں تھی، لیکن بطور مجموعہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی قوموں نے ان سے کیا کہا۔ یہ گویا کہ پہلے نبی سے لے کر آخر تک تمام انبیاء کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے، اور یہ اس زمانے سے قیامت تک بھی ہوتا رہے گا۔ قالو ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو، ان انتم نہیں ہو تم الا مگر بشر مثلنا، ہمارے جیسے انسان۔ یعنی یہاں وہی اشکال کہ بھائی کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، پیغمبر کسی فرشتے کو ہونا چاہیے تھا، آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، آپ ہمیں کیا تبلیغ کر رہے ہیں،
ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح ضروریات اور حاجات رکھتے ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں. تریدون، اب دوسری بات یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ہمارے جیسے ہی انسان ہو، کیا پیغمبر بنے پھرتے ہو. تریدون ان تصدونا، تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں روکو. صد یصد، روکنا کس چیز سے؟ اما کان یعبد آباؤنا، ان چیزوں سے کہ جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے. یہ بھی ایک بات ہے، یہ آج کل بھی چل رہا ہے نا. پشتو حتت کے دشمنان نوشونی ہیں، یہ اس پر ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں، یہ کہاں سے نئی نئی باتیں نکال کے جائے، اس قسم کی بات ہے. چلو ہمارے ہاں تو الحمدللہ کفریہ باتوں پر تو ایسا نہیں ہوتا، ہم اس پر تو فٹ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہاں تو کفر پر عبادتوں پر جمے ہوئے تھے نا. انتہا تھی کہ ان بتوں کی عبادت کو باپ دادا کی طرف سے وراثت میں ملی ہوئی سمجھ کر کہتے تھے کہ ہمارے حق کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے. بس ان دلیل کے طور پر یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے. تو جو باپ دادا ہمارے کرتے آئے تھے ان سے تم ہمیں روکنا چاہتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو فأتوا بسلطان مبین، تو لے آؤ ہمارے پاس واضح کوئی دلیل، کوئی اتھارٹی، واضح دلیل لے کے آؤ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول ان سے کہتے کہ بھائی تم جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو ان کی بھی کوئی دلیل لے کے آؤ. ہم تو تمہیں اتنے کائنات کی دلیلیں دیتے آ رہے ہیں، تم جن پتھروں کی، جن مورتیوں کی، جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو اس کی کوئی دلیل لے کے آؤ، بجائے کہ چوری اور اوپر سے سینہ زوری. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کہ یہاں الٹا ہو رہا ہے. کہتے تم کوئی دلیل واضح لے کے آؤ. پیغمبروں سے کہا جا رہا ہے. قالت لهم رسولهم، کہا ان سے ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تمہارے جیسے ہی انسان ہیں. وہاں اچھا یہاں یہ ایک بات تو کلیئر ہو جاتی ہے نا، جو ہمارے بریلوی حضرات ہیں وہ انبیاء نبی کو بشر نہیں مانتے، وہ نور مانتے ہیں. تو یہاں تو کافروں اور مسلمانوں کے درمیان، کافر اور پیغمبر کے درمیان بحث ہوتے ہوئے بھی وہ بھی کہتے ہیں کہ تم بشر ہو. تو اس کو وہ دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ وہ کافر کہتے تھے بشر ہیں، لہذا بشر نہیں ہے. یہاں خود پیغمبر سارے کہتے آئے ہیں کہ ہم تمہارے ہی جیسے بشر ہیں. اب اس چیز کو ان سے یا چھپایا جاتا ہے عام جاہلوں سے. بریلی پورا دلیل یعنی ہے، وہ نور کے الفاظ سے کہتے ہیں کہ وہ نور ہے. وہ بھی اسی طرح کی باتیں، جہالت کی باتیں ہیں کہ پیغمبر بھی انسان ہمارے جیسا نہیں ہو سکتا ہے. وہ اس میں نقص ہے، کمی آ جائے گی. پھر اس میں بس اس میں جو ان کے بڑے ہیں وہ تو ان کو الٹا سیدھا کر کے ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر جاہل لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو افواہوں کے پیچھے اور باتوں کے پیچھے زیادہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو تو کوئی علم ہوتا نہیں بیچاروں کو. تو کیا ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تو تمہارے جیسے ہی بشر ہیں. لیکن کیا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس پر چاہتا ہے اپنا احسان کر دیتا ہے. فرق یہ ہے کہ میرے اور پیغمبر کے درمیان انسان ہونے میں تو ہم بھی انسان، وہ بھی انسان. فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے براہ راست نمائندہ ہے. یہ اللہ کا احسان، یہ نبوت کا ملنا اللہ کا احسان جس پر وہ چاہتا ہے، جس کو اپنے بندوں کے لیے منتخب ہو. اور یہ امت کے اوپر بھی احسان ہے کہ یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ اپنے اور اللہ کے درمیان رابطے کے لیے سفیر بھی رکھا. یہ احسان انسانیت کے اوپر بھی ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے. تو گویا کہ ہم تمہارے جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے نمائندہ ہو کر، سفیر ہو کر آپ تک ان کے پیغام پہنچانے والا ہے. یہ احسان اللہ کی طرف سے ہے، یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہے. اب اس انتخاب میں صرف میرے اور آپ کے درمیان فرق ہے. وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان، اور وہ جو کہتے تھے نا کہ واضح کوئی معجزہ، کوئی دلیل، کوئی قوت، کوئی ایسی چیز لے کے آؤ.
تو اس بارے میں پھر ان کو کہہ دیا کہ بھائی ہم پیغمبر ہیں، کوئی خدائی قوت رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو اس اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم نے کب اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے، یہ قدرتیں اس کے پاس ہیں، جس کو چاہے جس وقت چاہے ظاہر کروانا وہ کرا دیتا ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پر غیر اسبابی سبب سے ہٹ کر سبب کے خلاف کوئی کام کر سکیں۔ تو یہ کام، یہ قدرت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وما کان لنا، نہیں ہمارے پاس یہ اتھارٹی، نہیں ہمارے پاس یہ طاقت، ان نأتیکم بسلطان، کہ ہم تمہارے پاس کوئی ایسی معجزہ لے کر آئے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ یہ جو آتا ہے تو وہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور جو یہ تم اعلان کرتے پھر رہے ہو کہ ہم صراحتاً تمہاری مخالفت میں اتر آئیں گے، تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے، تو علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بس اللہ ہی کے اوپر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں؟ ایمان والوں کو تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ وہی بندہ کہہ سکتا ہے جس کا دل و دماغ بالکل اس چیز پر پکا ہو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، تو پھر ان چیزوں سے وہ ڈرتا نہیں ہے، نہ ان سے خوف کھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبروں کو ماننے والے ہوں یا کفر کرنے والے ہوں، وہ اپنے کام میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ ماننے والے زیادہ آ جائیں تب بھی اپنے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، نہ ماننے والے مقابلے میں آ جائے تب بھی وہ اپنے کام میں لگے ہوئے، اس کو یقین ہے کہ ہم جس کام میں لگے ہوئے سیدھا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور یہی صفت داعیوں کی ہونی چاہیے کہ کوئی تعریف کرے یا کوئی برا بھلا کہے، تو ایک داعی اللہ کی دین کی طرف بلانے والا، اس کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ حق پر ہو اور حق کا کام کرتا رہے۔ وقد ہدانا سبلنا، اور یقیناً اس نے ہمیں ہدایت دی ہے ہمارے راستوں کی، اس نے ہمیں راستے پر چلایا ہے، اس نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ اس اللہ کی کے اوپر ہم توکل کیوں نہ کریں؟ وَلَنَصْبِرَنَّ، اور یقیناً ہمیں صبر کرنا چاہیے، یعنی اگر تمہاری طرف سے کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مشقت آ جاتی ہے، کوئی ایسی رکاوٹیں بیچ میں آ جاتی ہیں، تو ہمیں یقیناً اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اس چیزوں پر جو تمہاری طرف سے اذیتیں ہمیں پہنچے۔ اگر تمہاری طرف سے کوئی اذیتیں پہنچے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ ہوتا رہا ہے پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی، اور ہر نبی کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے، یہ ہوتا رہے گا، اس سے ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، اس پر ہم صبر کریں گے۔ توکل بھی اللہ پر، صبر بھی اللہ کے کاموں میں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو ایک اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا توکل اور بھروسہ کس کے اوپر تھا؟ ایک اللہ ہی کے اوپر تھا۔